اب کیا سمجھتے ہیں آپ کہ اب امریکہ کیا چاہ رہا ہوگا یا عملی طور پر کیا کرے گا؟ کیونکہ یہ سامنے آ رہے ہیں خدشات کہ ابھی امریکی بمباری جاری رہے گی، اور خبریں بھی ایسی آ رہی ہیں کہ ایرانی بحری جہاز کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے گلف آف عمان میں۔ دوسری طرف اسرائیل بھی کہہ رہا ہے کہ اس نے اپنے حملے جاری رکھے ہوئے ہیں، اور ایران کی طرف سے بھی ملٹیپل ٹارگٹس کو ہٹ کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ سو یہ تصادم کب تک جاری رہے گا؟ کون سے اور اہداف ہیں جو امریکہ اب حاصل کرنا چاہتا ہے کچھ دن میں؟ نہیں، امریکہ تو ہر روز 300 400 سوٹی جسے کہتے ہیں وہ کرے گا، اور اسرائیل ان کا تو کوئی ارادہ نہیں ہے، وہ تو چاہتے ہیں کہ جلدی ختم ہو جائے، مگر یہ جلدی ختم نہیں ہونا۔ کل کے پروگرام میں نے سوال پوچھا تھا، میں نے یہ پوچھا تھا کہ ابھی ایسے لگتا ہے کہ امریکہ تو پوری جتنا بھی زور ہے ان کے اوپر وہ لگا رہے ہیں، آ، اور مگر ایران کی طرف سے میں نے کہا کہ مجھے ایسے لگتا ہے کہ فل فلیش جواب نہیں آیا، اور اگر جواب آیا ہے تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ اسرائیل کی طرف فوکس نہیں ہے، اس کا تھوڑا بہت فوکس جو ہے وہ امریکن بیسز اس ریجن کے اندر 7 8 جو ملک ہیں ان جی۔ کے اوپر ہے، انکلوڈنگ یو اے ای۔ تو میرا سوال یہ تھا کہ یہ ٹھیک ہے اپ ٹو اے پوائنٹ، مگر اصلی ایشو تو یہ ہے کہ اسرائیل کے اوپر بمباری ہونی چاہیے، اس کے ساتھ پھر امریکہ کو فرق پڑے گا۔ ابھی تو اگر آپ ان کے اوپر کریں گے تو زیادہ فرق نہیں پڑے گا، اچھا۔ مگر جب آپ سوچتے ہیں اس چیز کو بھی تو ادھر بھی کچھ نہ کچھ لاجک نظر آتی ہے کہ اتنا یہ ایرانینز نے جو اگر پلاننگ کی بھی ہے ساری، تو یہ سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہوگا نا کہ شروع میں ہم نے یہ 7 8 ملکوں کے جو یہ امریکن بیسز ہیں ان کے اوپر اٹیک کرنا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اپنے کنزرو کرنی ہے اپنی انرجی، اپنی میسائلز، اور لیٹ امریکہ کم اینڈ اسرائیل کم، اور وہ ایکسپینڈ کرے اپنا جو کچھ کرتے ہیں کرتے جائیں، اچھا۔ اور ہم جو ہے اپنی جو لانگ رینج میسائلز ہیں، بیکاز آپ کو پتا ہے کہ وہ سامنے تو نہیں کھڑی ہوتی نا، وہ تو انڈر گراؤنڈ ہوتی ہیں، ان کو فائر کرنے کے لیے نکالنا پڑتا ہے، جب وہ نکالتے ہیں تو پھر سیٹلائٹس واچ کر رہے ہوتے ہیں کہاں ہیں کہاں نہیں ہے، اینڈ دے کین بی ٹارگیٹڈ۔ تو انہوں نے پہلی سٹیج پہ اپنی چھوٹی میسائلز، ڈرونز، چھوٹی میسائلز جو ہیں پرانے سٹاک میں سے وہ اسرائیل کی طرف ماری ہے، اور ادھر جی بھی جی۔ یہ گلف کے اندر بھی، اور گلف کے اندر بھی انہوں نے زیادہ تر جو ٹارگیٹ کیا ہے اس کے 2 مقصد تھے۔ ایک یہ کہ سعودی عربیہ میں انہوں نے فار ایگزامپل، اور اسرائیل کے بھی انہوں نے آئل کے جو ڈیپو ہیں ان کے اوپر 1 آدھ میسائل ماری ہے، اور باقی جو ممالک ہیں وہاں بھی جو کچھ کیا ہے وہ بھی بڑا لمیٹڈ کیا ہے، یہ نہیں کہ پوری بارات چلی گئی۔ اب دبئی کے اندر آپ نے دیکھا 4 5 میسائل گرے ہیں، اب دبئی والوں کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے مارے تو 150 تھے ہم نے گرا لیے، جی اور صرف 4 5 نکلے۔ میرا نہیں خیال کہ دبئی والوں کے پاس اتنی ایکسپرٹیز ہے کہ وہ میسائلز گرا سکتے ہیں جو آ رہی ہیں، میرا خیال ہے ماری تھوڑی ہے، اور کوئی خاص انہوں نے گرائی وائی کوئی نہیں، گرائی ہوگی تھوڑی بہت، مگر فوکس نہیں تھا، صرف ایک اشارہ تھا۔ اب وہ اشارہ کیا تھا اور کیوں تھا؟ کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے ہی یہ کچھ میسائلز گری ہیں دبئی میں یا ابو ظہبی میں یا ادھر سعودی عربیہ میں ادھر ادھر، تو انہوں نے فوری طور پہ ایران کے جو فارن منسٹر ہیں انہوں نے فون کر کے وہاں کے جو ہیڈز ہیں ان کو کہا کہ ہمارا مقصد آپ کو اٹیک کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تھا امریکن بیسز کو اٹیک کرنا، جی جو کہ آدھی بات ہے، آدھا سچ ہے آدھا نہیں سچ، کیونکہ اب دبئی ایئرپورٹ کو آپ نے کیوں ٹارگیٹ کیا؟ وہاں تو کوئی امریکن بیس نہیں ہے، جی۔ اینڈ سو آن۔ تو اس کا مطلب ہے کچھ اور بھی مقصد تھا۔ اب آئیے وہ مقصد کیا تھا؟ انہوں نے جو ان کی اسٹریٹجی ہے وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے تو اناؤنس کر دیا تھا کہ ہم اسٹریٹ آف ہارموز کو بند کر دیں گے، اس کے بعد انہوں نے وہ بند کر دیا، جی اب وہاں سے شپنگ نہیں جا رہی۔ جی۔ اچھا، اس کے بعد انہوں نے یہ ملکوں کے اوپر بھی چھوٹے چھوٹے اٹیکس کر دیے، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارا مقصد نہیں ہے آپ کو اٹیک کرنا۔ جی۔ تو انہوں نے جو ایئر ٹریفک ہے وہ بھی بند کر دیے۔ تو آپ سمجھیں کہ سی اینڈ ایئر ٹریفک گلف ریجن کے اندر ایران نے بند کر دیے، اور کامیابی سے بند کر دیے۔ جی اور اب اگلا جو راؤنڈ آئے گا وہ راؤنڈ آئے گا اگینسٹ اسرائیل۔ اچھا، میں بیفور آئی کم ٹو اسرائیل میں آپ کو کہوں کہ یہ کیوں کیا انہوں نے اس طریقے کے ساتھ، ایئر ٹریفک بھی بند کر دی اور سی لینز بھی بند کر دی۔ اچھا، یہ چاہ رہے ہیں، یہ جو لگ ایسے رہا ہے، اس سے جو آپ لاجیکل جو ڈیڈکشن کر سکتے ہیں وہ یہ کہ یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ جو 7 8 ملک ہیں گلف کے، ان کو تکلیف ہونی چاہیے، اچھا۔ ان کی ڈسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، ان کی سویلین کیجولٹیز نہیں ہونی چاہیے،
ہم نے ان کے ساتھ جنگ نہیں کرنی مگر ان کو تکلیف دینی ہے، اتنی تکلیف دیں کہ یہ اب امریکہ کے اوپر پریشر ڈالیں کہ جی ہٹو پیچھے ہٹو، ہمیں بڑا نقصان ہو رہا ہے، جی اور ان کا نقصان جو یہ کرنے جا رہے ہیں وہ مالی نقصان کرنے جا رہے ہیں، بیکاز یہ سارے جو وہ لوگ ہیں یہ اس کے پیچھے ساری ان کی فورن پالیسی ہے۔ اب کیا ہے جو ایئر ٹریفک بھی بند ہو گئی ہے اور جو سی لین ٹریفک بھی بند ہو گئی ہے۔ اب سارے لوگ یہی کہتے ہیں کہ جی یہ جو چھوٹا سا علاقہ ہے گلف کا، اس میں سے کم از کم 20% دنیا کی جو آئل جی سپلائی ہے وہ جاتی ہے، جی مگر دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سعودی عربیہ، یو اے، عمان، قطر، 90% ان کا تیل ادھر سے جاتا ہے جو ایکسپورٹ ہوتا ہے، 90%۔ جی تو جب یہ بند ہو جاتا ہے تو سب سے بڑا نقصان تو ان کا 4 ملکوں کا ہو جاتا ہے۔ دس از ویری امپورٹنٹ، ان کے لیے یہ ریونیو از ویری امپورٹنٹ، آئل ریونیو۔ جی اب اگر ان کا مال ہی جانا بند ہو جائے گا تو تکلیف تو بہت ہوگی نا، بیکاز ان سب کے ڈیولپمنٹ پلانز ہیں۔ سعودی عربیہ نے اپنے بجٹس بنائے ہوئے ہیں، اتنے پیسے فلانی جگہ پہ خرچ کرنے ہیں، یو اے ای نے کیا ہوا ہے، یہ سب نے کیا ہوا ہے۔ تو میرا خیال ہے سب سے پہلے تو یہ ان کا یہ ہے کہ ان کی جو ایکسپورٹس ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے اچھا تاکہ ان کو تکلیف ہو، اور جو کہ اب سخت تکلیف ہوگی ان کو۔ دوسری بات یہ ہے کہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ایمریٹس، قطر ایئر لائنز، یہ سب ایئر لائنز جو ہیں، اتحاد، ایمریٹس، قطر، یہ سب ریلائی اتحاد، کرتے ہیں۔ یہ ساری جو ہے یہ بند ہو گئی ہے، ان کے جو ہبز ہیں یہ بہت بڑے ہبز تھے فار انٹائر ٹریفک فرام ون کانٹیننٹ ٹو ادر کانٹیننٹس، سب بند ہو گئے۔ جی تو آپ سوچئے وہ کتنا بڑا نقصان ہے ان کا۔ اور وہ دیکھیے اب دبئی والے تو ایک تیسرا ایئرپورٹ بنانے جا رہے تھے، اتنی ملینز اینڈ ملینز آف پیپل وہاں سے ٹریول کرتے ہیں اینڈ دے ارن سو مچ ریونیو، تو اب وہ سارا بند پڑا ہے۔ اور پھر جو ٹورزم اور پراپرٹی ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی دبئی کے اندر یا قطر کے اندر یا سعودی عربیہ میں، اس کو بھی تو دھکا لگا نا۔ اب بہت سے لوگ جو اسرائیل سے اٹھ کے آ رہے تھے یہاں، پاکستان سے جا رہے تھے، انڈیا سے جا رہے تھے، امریکہ سے آ رہے تھے، یورپ سے اٹھ کے آ رہے تھے، لوگ ریلوکیٹ ہو رہے تھے، ملٹی نیشنل کمپنیز اپنے ہبز بنا رہی تھی۔ جی اب سوچوں میں پڑ جائیں گے نا، اب اتنی زبردست ڈیولپمنٹ ہو رہی تھی دبئی کے اندر، جی اب وہ سب رک جائے گی کہ جب تک ایران کا مسئلہ حل نہیں ہوتا کوئی بھی اب انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا دبئی کے اندر یا یو اے کے اندر۔ تو آئی تھنک دس واز اے تھاٹ آؤٹ اسٹریٹجی کہ ہم نے گیو اپ نہیں کرنا، ہم نے لمبی جنگ لڑنی ہے، قربانی کرنی ہے، مگر یہ سارے لوگ جو ہیں ان کو بھی تکلیف دینی ہے۔ اگر ہمیں تکلیف اتنی ہو رہی ہے تو ہم ان کو بھی تکلیف دیں گے، مگر ہم ان کے سویلینز کو پورا اٹیک نہیں کریں گے، مگر ڈیفینیٹلی ہم ان کو ڈیسٹیبلائز کر دیں گے۔ تو وہ اس پہ میرا خیال ہے وہ کامیاب ہو گئے ہیں۔ تو آئی تھنک ٹو آنسر یور کوشچن، نیکسٹ اسٹیج ول بی آئی تھنک a full-fledged attack on